السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ سورۃ الرعد کا سلسلہ جاری ہے اور سورۃ الرعد کی گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ آج بھی کچھ آیات کے کچھ حصے میں انہی قدرتوں کا تذکرہ ہوگا اور پھر اسی توحید کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود لوگ فلاں یا مدد، فلاں یا مدد، فلاں یا مدد کیوں کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، قرآن مجید کا مین تھیم ہے توحید، اللہ کی طرف تمام تر باتوں کا تعلق اللہ کی طرف ہو، مانگا اللہ سے جائے، جڑا اللہ سے جائے، عبادت اللہ کی جائے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالی یہ سورۃ الرعد میں کس طرح سے ہم سے تذکرہ فرما رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات کی آخر میں جو تھا من کے بارے کہ من اسر القول من ہوا مستخفم باللیل وسارب بالنہار، تو اسی کے بارے میں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ لہو شبہ جملہ قائم مقام خبر مقدم ہو گئی اور مبتدا مؤخر۔ معقبتن یہ باب تفعیل سے ہے، اسم الفاعل کا صیغہ، عین قاف اور با مادہ ہے۔ عقب یعقب، سو معقبن، سو معقبتن مؤنث کا صیغہ، اس سے جمع کا معقباتن، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والے، پے در پے۔ لہو معقباتن یعنی اس کے پیچھے آنے والے ہیں، وہی جو من اسر القول اور من جہرا اور من ہوا مستخفم اور من ہوا سارب، یعنی دنوں رات میں چھپا ہوا اور اس کے بعد ظاہر کرتا ہوا، چھپاتا ہوا، اس کے پیچھے کیا ہیں؟ لہو معقبات، اس کے پیچھے آنے والے ہیں کون؟ من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، من حرف جر، بین یدیہ، یہاں یہ عربی کا آپ یہ جان چکے ہیں کہ یعنی ما بین یدیہ کا تمہارے سامنے کیا ہے، یعنی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا تمہارے سامنے کیا ہے۔ سو ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ، ہا فا ضا مادہ باب سامیہ سے، اور یا فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع مذکر کی علامت، ہو مفعول، یہ وہی ہو، یہ لہو۔ سو یحفظون فعل مضارع، ہم فاعل، اور وہ کون ہے؟ یہ معقباتن۔ سو لہو معقباتن، یہ فرشتوں کی طرف بات ہے کہ لہو معقباتن، اس کے پیچھے فرشتے آنے والے ہیں، من بین یدیہ، اس کے سامنے، ومن خلفہ، اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے متعلق فعل یحفظونہ۔ سو یہ من بین یدیہ ومن خلفہ یہ معقبات سے متعلق ہے۔ اچھا، اب یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ وہی فرشتے کرامن کاتبین اور اللہ کی طرف سے جن کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، جو صبح فجر کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت آتے ہیں، اور ان کی شفٹ چینج ہوتی ہیں، وہ احکامات یعنی وہ معاملات اور ہمارے جو کارنامے ہیں وہ لے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور اگلی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لفظ الجلالہ اللہ، اسم الجلالہ اللہ، اسم انہ ہو گیا، اور یہاں سے خبر انہ شروع ہو رہا ہے، لا یغیر، لا نفی کا، غیر یغیر، یعنی را مادہ، غین جا را مادہ باب تفعیل، تغییراً بدلنا، یغیر فعل مضارع، ہوا فاعل جو اللہ رب العزت کے نام مبارک کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ان اللہ لا یغیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز یعنی یقیناً نہیں بدلتا۔ یہ ما مفعول ہے اور یہ مفعول جملہ ما موصولہ ہے اور مفعول ہے یغیر کا، ما اور یہ صلہ ہے ما کا، ما بقوم، لا یغیر ما بقوم، یعنی کسی بھی قوم کے حالات کو اللہ نہیں بدلتا، حتیٰ یہاں تک کہ یغیر، غیر یغیر، نون ڈراپ ہو گیا، فعل مضارع جمع منصوب کا صیغہ ہے، ہم فاعل، یہاں تک کہ وہ بدل نہ لیں، یہ مفعول ہو گیا پورا جملہ، ما بانفسہم، یعنی اپنے آپ کے وہ حالات نہ بدلیں، کوشش نہ کریں، تب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہمیں خود سٹیپ لینے ہیں، ہمیں خود آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیں، جب ہم
اچھے اعمال کی طرف، کوشش کی طرف، محنت کی طرف، جائز کام کی طرف قدم بڑھائیں گے، ٹرائی کریں گے، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، لیکن قدم ہمیں خود اٹھانے پڑیں گے، ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اذا جب یہاں پہ شرط بن رہا ہے یہ جملہ، ارادہ یریدو باب افعال، را واو دال مادہ، یعنی چاہنا، ارادہ کرنا، اسم الجلالہ فاعل ارادہ، تو یہ فاعل ہو گیا۔ اذا اراد اللہ بقوم، جس کے بارے میں متعلق فعل ارادہ، جب اللہ کسی قوم کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے، سوءً یعنی برائی، اس کو تکلیف پہنچانے کا یا اس کو سبق سکھانے کا کہہ لیں، یہ مفعول ہو گیا ارادہ کے لیے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، یعنی اسے اب تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، لا نفی جنس، یہ مردہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نصب ہو گیا ہے، لا نفی جنس ہے، لہو فلا مرد لہو، لہو یہ وہی اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں، یہ ظرف ہے، اسم المکان بھی ہو سکتا ہے اور اسم الزمان بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی عذاب بھیجنے والا ہو تو فلا مرد لہو، کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کے عذاب کو، اس کی تکلیف کو۔ وما لہم من دونہ من وال، ما نفی کا، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، یہ دون اور یہ ہا جا رہا ہے اللہ رب العزت کے نام مبارک کے لیے۔ اچھا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ، یہ بیسیکلی والن، یہ والیٌ ساتھی، دوست، من زائدہ ہے اور یہ من حرف جر ہے، اس نے مجرور کر دیا اس کو، لیکن اصل میں یہ اسم ما ہے جو آگے گیا ہوا ہے، اسم ما نفی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، نہیں ہے ان سب کے لیے، یعنی اگر یہ سب کون ہے، یہ قوم ہے کہ اگر اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجنا چاہے، اسے تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ سو ایکچولی یہ محلن رفع ہے یہ پورا، چونکہ وہ من زائدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، من زائدہ کیا کرتا ہے، اس کو مزید نکرہ کر دیتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی دوست نہیں ہے۔ سو هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال۔ ہوا مبتدا، الذی خبر، یری یہ صلہ بن گیا جملے کا، را حمزہ یا مادہ، ارا یرید باب افعال، دکھانا۔ سو یہ رآ اس نے دیکھا اور ارا اس نے دکھایا، یعنی لازم سے متعدی میں کنورٹ ہو گیا۔ کم مفعول، یری کا ہوا فاعل الذی کی طرف، هو الذی یریکم، وہی ہے جو تم سب کو دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ البرقہ، سو یہ ایک مفعول، یہ دوسرا مفعول، برق بجلی دکھاتا ہے، یہ جو بجلی آسمانوں پہ چمکتی ہے۔ خوفاً وطمعاً، خوف اور امید کی حالت میں، یعنی یہ بھی منصوب مفعول، وطمعاً، طمع یعنی امید یا خواہش۔ سو هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعاً، وہ تمہیں دکھاتا ہے خوف اور امید۔ اب دیکھیں بجلی کھڑکتی ہے، بادل گرجتے ہیں تو اس میں کچھ امید بھی ہوتی ہے اور کچھ ڈر بھی ہوتا ہے، دونوں کیفیات پائی جاتی ہیں۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، نون شین حمزہ مادہ باب افعال، انشأ ینشئ پیدا کرنا، وَيُنْشِئُ فعل مضارع ہوا فاعل اللہ رب العزت کے لیے، اور وہ پیدا کرتا ہے الصحابہ مفعول، یہ صحابتن کی جمع ہے، صحابتن کہتے ہیں بادل کو، تو بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور وہ ان کی صفت ہے کیسے بادل؟ بوجھل بادل، ثقیلتن سے یہ جمع کا ثقال۔ سو وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، بھاری بوجھل بادلوں کو وہ پیدا کرتا ہے، یعنی اس میں پانی بھرا ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، سبح یسبح تسبیحا، الرعد فاعل یسبح، یہ فاعل ہو گیا، یعنی وہ جو گرجنے کی جو آواز ہوتی ہے، یسبح الرعد، وہ جو گرج ہے وہ تسبیح کرتی ہے، تو اس کا فاعل ہو گیا۔ کیا تسبیح؟ بحمدہ، اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے۔ والملائکۃ، اب یہ واو عطف ہے اور یسبح کا فاعل یہ ملائکہ بھی ہے، یہ بھی فاعل ہے، سو دو فاعل ہو گئے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، والملائکۃ
من خیفتہ، من حرف جر، خیفتن کا مطلب ڈر، خوف، سو خیفت مجرور چلا گیا، یعنی یسبح الرعد والملائکۃ بحمدہ من خیفتہ، یعنی جو بجلی کی گرج ہے اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ یرسلو، را سین لام مادہ باب افعال، ارسلہ یرسلو بھیجنا، وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ صَائِقَةٌ، تو یہ جو بجلی کے کڑکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، جو بجلی کی آواز ہوتی ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ مفعول ہو گیا، اور وہ بھیجتا ہے بجلی کی کڑک کو، فَيُصِيبُ أَصَابَ يُصِيبُ، صاد واو با مادہ باب افعال، اصابہ یصیبو یعنی یصیبو بہا، با حرف جر۔ دیکھیں اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا یا لگ جانا، یہ لازم سی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں سے یہ با آنے سے متعدی بن گیا۔ فیصیبو ہوا فاعل، اللہ رب العزت یصیبو بہا، ہاں یہ صوائق کی طرف جا رہا ہے کہ وہ بجلی پہنچاتا ہے، یعنی وہ جو کڑک ہے وہ گراتا ہے، من کس پر یہ مفعول ہو گیا، من یشاؤ، من موصولہ شاء چاہنا ہوا فاعل، یعنی جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس پر وہ بجلی گرا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں گرا دیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، وہ بجلی کی کڑک بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ گرا دیتا ہے اس پر جس پر وہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، ہم مبتدا جادل یجادل باب مفاعلہ، جیم دال لام مادہ، یجادلون فعل مضارع ہم فاعل، وہ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ کون؟ یہ جو بجلی اور یہ تو یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، ہوا مبتدا شدید المحالی، محال کہتے ہیں قوت، طاقت، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ شدید قوت والا ہے، وہ شدید طاقت والا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لہو دعوت الحق کی، دعوت الحق کی یعنی حق کی پکار اسی کے لیے ہے۔ یہ مبتدا مؤخر اور یہ قائم مقام خبر مقدم شبہ جملہ مقدم۔ لہو دعوت الحق کی، ہو ضمیر اللہ کے لیے، یعنی حق کی جو پکار ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ والذین یدعون من دونہ، کس کے لیے پکار ہے؟ اللہ کو۔ جب ڈرو، جب خوف ہو تو پکارو یا اللہ مدد، جب کسی تکلیف میں ہو تو پکارو یا اللہ مدد۔ کسی کے ایمان، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کسی کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا جب وہ کہتا ہے یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث اعظم مدد، یا فلان مدد، یا ڈھماک مدد۔ اس کے ایمان کو ذرہ بر نہیں، یعنی وہ قرآن مجید میں اتنی بات نہیں سمجھ سکا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بار 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 اس چیز کو فرمایا ہے کہ صرف اسی کو پکارا جائے۔ کل میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا، فیری میڈوز کے راستے میں ایک آدمی جا رہا تھا، میں تو ویسے ہی دیکھ رہا تھا، مجھے یہ جو ٹریولنگ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں یہ جاتے ہیں لوگ سفر کرتے ہیں، کبھی کبھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ اب ایک گاڑی جا رہی ہے، ایک پرخطر راستے پر ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، تو مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ جملہ کہے گا، وہ یا علی مدد۔ نعوذ باللہ، کیسا ایمان ہے، کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کو اللہ یاد نہیں آیا، یعنی اس کو اتنی بڑی کھائیاں دیکھ کر بھی اللہ رب العزت یاد نہیں آیا۔ یہ تو انسان میں فطرتاً ہوتا ہے، فطرتاً ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا تکلیف میں آتا ہے تو ماں کو پکارتا ہے، اور انسان کی، مسلمان کی فطرت میں ہے کہ وہ رب کو پکارتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ کی مدد پکارتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو پکارے۔ قرآن مجید کی اتنی بات سمجھ نہیں آئی لوگوں کو کہ صرف مدد کے لیے اللہ کو پکارنا ہے اور کسی کو بھی نہیں پکارنا، کسی کو بھی نہیں کہنا یا فلان مدد، صرف اللہ کو پکارنا ہے، یا اللہ مدد، میں پھنس گیا ہوں، انی مغلوب فانتصر یا رب، میں پھنس گیا ہوں، میری مدد فرما، میں پھنس گیا ہوں، میری مدد فرما۔ کاش 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 اللہ کرے یہ بات ہم مسلمانوں کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ، مبتدا یدعون دعا، یدعو فعل مضارع ہم فاعل، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ، اس کے سوا کسی کو، یہ اللہ کے لیے ہے،
اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو کچھ جواب نہیں دیتے۔ لا نفی، استجابہ یستجیبو، جیم واو با مادہ، یستجیبون فعل مضارع، ہم فاعل، باب استفعال، لہم لا حرف جر، ہم وہ جو پکار رہے ہیں، بشیء کوئی بھی چیز، متعلق فعل ہو گیا۔ لہو دعوت الحق کی، پکارنا تو صرف اللہ کو ہے۔ والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، یا فلان مدد یا فلان مدد یا فلان مدد، لا یستجیبون لہم، وہ ان کو نہیں جواب دیتے، بشیء، نکرہ کر دیا کہ کچھ بھی جواب نہیں دیتے، وہ دے ہی نہیں سکتے، سب اللہ ہی اللہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری اگزامپل سے سمجھایا، اللہ سوائے اس کے کہ جو پکارنے والا ہے، کباسط کفیہ الی الماء، باسط ہوتا ہے یعنی بچھائے ہوئے، باسین تا مادہ بسط یبسطو ہے شاید، سو کاف حرف جر ہے، باسط کفیہ مرکب اضافی ہے، کفی یعنی یہ کفن، دونوں ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے، کباسط کفیہ یعنی یہ اپنی ہتھیلیوں کو، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے ہے، الی الماء، پانی کی طرف۔ مثال دی ہے یہ جو پکارنے والے کیسے ہیں، یہ دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر الی الماء، پانی کی طرف، یعنی پانی بھرنے کے لیے۔ کیوں ملائے ہوئے ہیں؟ لام حرف تعلیل، بالغ ہے یبلغ، باب نون سے پہنچنا، یبلغ منصوب ہوا لام تعلیل سے، ہوا فاعل وہ ماء ہے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ، یعنی وہ دونوں ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے ہیں پانی کے لیے تاکہ وہ پانی اس میں ٹھہر جائے، لیبلغ فاہو، تاکہ وہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے، یہ فاہو، یہ فو فا فی، یہ جو اسماء خمسہ میں سے ہے، ہونٹ، منہ، سو فا یہاں حالت نصب میں ہے، یبلغ کا فاعل مفعول ہے، یہ مفعول ہے یبلغ کا مفعول، سو کیا ہے؟ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، دونوں ہتھیلی کو ملایا، پانی بھر لیا، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وما ہوا ببالغ، وہ نہیں پہنچنے والا، ما نفی ہوا اسم ما، ببالغ خبر ما، با تاکید کے لیے ہرگز نہیں، بالغ اسم الفاعل کا صیغہ، ما ہوا ببالغ، ہوا ما ہے یہاں پر پانی ہی، یہ وہی آدمی جو ہتھیلیاں لیے ہوئے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ما نفی کا، دعاء الکافرین مرکب اضافی اسم ما، الا سوائے اس کے کہ حسر کے لیے، فی ضلال الا فی ضلال، سوائے اس کے کہ گمراہی ہے، ناکارہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اتنی پیاری مثال، والذین یدعون من دونہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو، فلاں مدد فلاں مدد فلاں مدد، یا غوث مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا فاطمہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلان مدد، یا فلان مدد۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا یستجیبون لہم بشیء، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دینے والے، الا کباسط کفیہ الی الماء، سوائے اس کے کہ یہ دونوں ہتھیلیاں ملائے ہوئے ہیں، لیبلغ یعنی لیبلغ فاہو، تاکہ وہ پانی ان کے ہونٹوں کو پہنچ جائے، منہ کو، وما ہوا ببالغہ، وہ نہیں پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ تو یہ جو کافرین ہیں، ان کی جو یہ پکارے ہیں، یہ صرف گمراہی ہیں۔ یہاں پہ جو نام میں نے لیے ہیں، ان نام کا مقصد ہم مسلمانوں کو، دیکھیں جو تو کافر ہیں وہ تو ہیں ہی کافر، نہ وہ تو فارغ ہو گئے، نہ ان کو تو پکارنا نہ پکارنا برابر ہو گیا۔ ہم مسلمانوں کو تو سوچنا چاہیے کہ صرف پکارنا اللہ کو ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، اور مجھے امید ہے نیچے بہت سارے مفتی آئیں گے اور مجھے سنائیں گے کہ جی آپ فلاں ہیں تو آپ عربی کے استاد ہیں تو آپ یہ ہیں تو، بھائی میں قرآن ساتھ پڑھا رہا ہوں، عربی کے استاد ہونے کے ناطے کیا قرآن کی باتوں کو ہے آپ تک پہنچایا نہ جائے؟ سمجھ آئے الحمدللہ، بھائی نہ سمجھ آئے تو مفتیوں سے پوچھیں، لیکن اپنے آپ سے سوال ضرور کریں۔ یہ مفتیوں کے یہ جو کچھ لوگوں کے جو دلائل ہوتے ہیں نا، ان میں مت پھنسے رہے ہیں یار، ان میں مت پھنسے رہے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات سمجھ نہیں آتی ہے، ٹیڑھی باتیں سمجھ آتی ہیں ہمیں کہ جی وہ فلاں کتاب کے فلاں حاشیے میں فلاں نے یہ لکھا ہے، اور جو اللہ نے اتنی بڑی کتاب میں لکھا ہے وہ سمجھ نہیں آتا، حاشیے سمجھ آتے ہیں۔
سمجھ نہیں آتی۔ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا، یعنی اس صورتحال میں تو یہ جو تمام کائنات ہے ہم سے اچھی ہے نا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ کام خام مقدم ہو گیا آگے، یعنی متعلق کے فعل تھا، مقدم کر کے تاکید کا اسلوب۔ وَلِلَّهِ اللہ ہی کو، یسجد فعل مضارع ہوا اس کا فاعل آگے آ رہا ہے سین جیم دال مادہ باب نون سے۔ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں کون؟ من فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں ہیں، یعنی یہ فاعل ہے، من موصولہ ہے، یہ فاعل ہے۔ طوعاً کس حال میں کرتے ہیں؟ یعنی طوعاً خوشی سے، تابعداری کی صورت میں، وکرہن یعنی چاہے ان کو ناپسند بھی ہو، تو پسندیدگی اور ناپسندیدگی دونوں حالتوں میں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ظل ان کی جمع ہے، سایہ اور ان کے سائے۔ وَظِلَالُهُمْ، سو یہ بھی فاعل ہو گیا کس کا؟ یسجدو کا، یہ بھی فاعل ہو گیا۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، غدو صبح اور آصال شام، اصیل ان کی جمع ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ، آپ کہہ دیجئے، من رب السماوات والارض، انت امر کا صیغہ، من استفہام کوسچن، رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل، پھر آپ بھی کہہ دیجئے، انت مقولہ اللہ، اللہ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، قل انت امر کا صیغہ، استفہام کوسچن، اتخذ یتخذ بنا لینا، اتخذتم انتم فاعل فعل ماضی، یہ پورا مقولہ ہے۔ تم بناتے ہو من دونہ، اس کے سوا متعلق فعل، اس کے سوا اولیاء حالت نصب مفعول اتخذتم، ولی ان کی جمع، یعنی اللہ کے سوا تم دوست بناتے ہو، یہ ان کی صفت ہے ان اولیاء کی۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، لا نفی کا، ملکہ یملکو، یملکون فعل مضارع، ہم فاعل، ملکیت رکھنا۔ لا یملکون، لام حرف جر، لانفسہم اپنے متعلق فعل ہو گیا، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، دونوں مفعول، یعنی وہ اپنے لیے بھی نہ کوئی نفع کی ملکیت رکھتے ہیں نہ نقصان کی، یعنی وہ نفع نقصان کی اپنے لیے بھی کوئی ان کے اندر ملکیت نہیں ہے۔ پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہمارے پیارے رب نے فرمایا قل، امر کا صیغہ، انت فاعل، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ استفہام کوسچن۔ یستوی، استوا یستوی برابر ہونا، سین واو اور یا مادہ ہے باب افتعال، استوا یستوی، یستوی فعل مضارع، الاعمى والبصیر یہ دونوں فاعل ہو گئے، اعمى والبصیر، یعنی کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یا پھر هل یستوی کوسچن، هل یستوی ظلمات، اندھیرے، والنور اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ هل تستوی، تستوی فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، چونکہ جو پہلا فاعل ہے وہ مؤنث ہے۔ هل تستوی ظلمات، ظلمت اندھیرے، والنور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا، یا پھر جعلوا فعل ماضی ہم فاعل، للہ متعلق فعل، شرکاء مفعول، یا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے ہیں، خلقوا ہم فاعل، انہوں نے تخلیق کیا ہے، کخلقی ہی، اس کی مخلوق کی طرح، یہ متعلق فعل خلقوا ہم فاعل۔ جی تو اللہ نے فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء مفعول ہو گیا، کیا انہوں نے اللہ کے یعنی شریک ٹھہرا دیے ہیں، خلقوا، اب یہ وہ شرکاء ہیں، ہم فاعل، اور یہ یعنی ان شرکاء کے صرف خلقوا، انہوں نے تخلیق کیا ہے، کخلقہ ہی یہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق تخلیق کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تشابہ یا تشابہ باب تفاعل، یعنی مشابہ ہو جانا، تشبیہ اختیار کر جانا، الخلق فاعل، پس ان پر وہ جو تخلیق تھی وہ مشابہت اختیار کر گئی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، امر کا صیغہ مقولہ ہے، اللہ خالق کل شیء، مبتدا، خالق کل شیء خبر، اللہ تمام
چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، ہوا مبتدا الواحد القہار، وہ تنہا ہے اور وہی غلبہ پانے والا ہے۔ کیا یہ آیات، یہ سب جو پہلے ابھی بات ہوئی جو میں نے آپ سے کی تھی، مجھے بہت سارے لوگ پھر آ کے نیچے لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں، او بھائی قرآن مجید بیان کرتے ہوئے، قرآن مجید کی آیات کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا حق بات نہ کی جائے؟ اگر میں کومنٹس سے ڈرتے ہوئے یہ بات کہنا چھوڑ دوں تو پھر میں نے پڑھا لیا۔ بھائی بات یہ ہے سیدھی سی، میں اختلافی باتیں تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے میرے الحمدللہ میرے خیال ہے کافی 400-500-700 سے اوپر چلی گئی ہوئی ہیں۔ کہیں اکا دکا جگہ پہ میں نے، اگر کسی پہ میرے منہ سے کوئی تنقید نکلی ہے تو وہ بھی کوئی مجھے کسی سے، میں کون ہوں، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت کمزور انسان ہوں، بہت کمزور ہوں، میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ جو نام لیتے پھرتے ہیں بھائی مقابلے تو ان کے ہیں، اپنا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، نہ اپنا وہ ٹاپک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، قرآن کو اگر کوئی عربی میں بھی سکھا رہا ہے تو بھائی قرآن کی آیات اللہ کی ہیں، ان کو آپ کے سامنے کھولا تو جائے گا نا، کہ ذرا غور تو کرے انسان۔ آپ کو 2 احادیث دکھاتا ہوں۔ جی تو یہ جو ابھی ہم نے بجلی کی کڑک کے بارے میں بات کی، وہاں پر 2 روایات موجود ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سمع صوت الرعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجلی کی جو آواز سنتے تھے، والصواعق، اور اس کے کڑکنے، یعنی صوت الرعد والصواعق، بادلوں کے گرجنے اور بجلی کی کڑک کی آواز سنتے تھے، قال، آپ فرماتے تھے کیا؟ اللہم، اے ہمارے رب، لا تقتلنا بغضبک، اپنے غصے سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، اس سے پہلے ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر کر ہمیں معاف فرما دے۔ کھانا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اذا سمع الرعد، جب وہ گرج سنتے، ترک الحدیث، بات کو منقطع کر دیتے، وقال، اور کہتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاکی ہے اس ذات کی جس کی تعریف حمد بیان کرتی ہیں گرج اور ملائکہ اس کے خوف سے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی یہ، جب ہم تو ناشن لگ جاتے نا، او جی می وسے گا تے جناب بڑے مزے آن گئے تے ٹول بجاؤ تے پکوڑے بناؤ، ہیں ہمارا تو یہ رویہ ہوتا ہے۔ ہمیں صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ نہیں ملتا۔ وہاں پر لپک ملتی ہے دعا کی طرف، نماز کی طرف، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانے کی طرف، اور یہاں جناب وہ نیوز پہ شروع ہو جاتے ہیں، ہاں جی آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں، آپ پکنک کیسے منائیں گے؟ تو پھر آتا ہے نا پھر عذاب، تو پھر روتے کیوں ہو؟ جب بجلی کی آواز دیکھتے ہو، گرجتے بادلوں کو سنتے ہو، بادل بھرے ہوئے دیکھتے ہو، تو ڈرتے کیوں نہیں ہو کہ یہ ہم پہ کوئی عذاب نہ ٹوٹ پڑے؟ ان قوموں کی طرح ہو گئے جو جنہوں نے بادلوں کو دیکھا تو انہوں نے لڈیاں ڈالنی شروع کر دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بادل عذاب لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب یہ کیفیات پیدا ہوں تو بھائی ہاتھ اٹھاؤ، رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو کہ یا اللہ رحم کرنا، بہت کمزور ہیں ہم، بہت گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے اس رزلٹ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔